آج کے لاتعداد سوالات کا تعلق ہے افغانستان کی صورتحال سے. ایک شیر دل خان صاحب ہیں، ایک حوریہ احمد ہیں ڈیفینس سے، پھر ایک محمد رضوان اللہ ہیں مدینہ ٹاؤن، لائل پور، فیصل آباد. اچھا نہیں، ان کا سوال اور ہے. محمد احمد حسن صاحب ہیں مین بازار خوشاب سے، اور اس طرح بہت لمبی لسٹ ہے. محمد عثمان ہیں، اسامہ ارشد ہیں، بسما ندیم ہیں، سحر عتیق یہ الف سے ہے، اور کاف بھی دوسرا والا ہے. تو یہ مختلف قسم کے سوال ہیں. اس سلسلے میں ایک گزارش کروں. ایک تو ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی تیزی سے انہوں نے فتح حاصل کر لی. نہیں، کوئی تیزی ویزی نہیں ہے. 20 سال بے تحاشا خون بہا، بہت تباہی مچی، اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں. یہ عجیب تیزی ہے جو 20 سال پہ محیط ہے. اچھا، دوسری بات اسٹیٹمنٹ، میں ابھی اپنا ایک ہمارا جو جیو کا پروگرام ہے رپورٹ کارڈ، اس میں تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ. تو سب بہن بھائی آپ سن لو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو ہماری جو ہے الینا، اس نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ مسلمان اس سے بہت آگے پیچھے اس بات سے نا کھسکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد، اپنے زمانے، اپنے عصر، اپنے دور کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم آہنگ ہوتا ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان تقاضوں کو وہ ایڈریس کرتا ہے. اگر یہ میچورٹی، یہ بلوغت، یہ ویژن اوور اے پیریڈ طالبان میں پیدا ہو گیا ہے، تو پھر اس کا انتظار کریں. ہفتوں کے اندر معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے. باقی افغانستان کی ایک تاریخ ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے. تو باقی پاکستان کے بارے میں میرا تو ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، کوئی فن خان کچھ کہتا رہے. ہم دیکھیں، بات سنیں، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے خاندان کی پالیٹکس کی طرح. ایک آدمی اپنے بچے پال نہیں سکتا، اپنا خاندان سنبھال نہیں سکتا، وہ ٹھیکے داری اٹھائے پھر رہا ہو اپنے کزنز کی دور پار. اور کزنز بھی ماشاءاللہ کیسے پچھلے دنوں جو میں کبھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بندہ میرے سامنے ہو، اس کی زبان کھینچ لوں. اس نے پاکستان کے بارے میں، وہ ایک مکروہ آدمی تھا. اچھا، پاکستان کو پارٹی بننے سے احتراز کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں. ہم ایک بہت عجیب و غریب فیز سے گزر رہے ہیں اور مدتوں سے گزر رہے ہیں. ہمارا جو اپنا مستقبل، سالمیت، استحکام، مضبوطی، طاقت، توانائی، ترقی، اس کے آگے سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. بھائی آپ پہلے اپنے قدموں پہ تو کھڑے ہو جاؤ. کسی اپنے کزن کو، فرسٹ کزن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کزن کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی پولیو زدہ ٹانگیں جو ہیں ان میں طاقت پیدا کرو. ورنہ میں اس سے زیادہ افغانستان والے معاملات میں بنیادی اصول، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں طالبان کیسے بہیو کرتے ہیں. کیا وہ اپنے عہد کے ساتھ، اپنے عصر کے ساتھ، جس دور میں وہ جی رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں، زندگی بڑکوں اور ناروں کا نام نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد
جاپان کا حال آج کے افغانستان سے بدتر تھا. اتنی ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جنرل میکارتھر، ان کا سارا آئین دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، ان کے بادشاہ کا سٹیٹس انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. امریکنس نے مختلف جگہوں پہ قبضے کر لیے، یہ وہ سارا لمبی کہانی. نتیجہ کیا ہوا؟ 40 سال کے اندر انہوں نے کوئی بڑکیں نہیں ماری، کوئی چھلنگیں نہیں ماری، کوئی دولتیاں نہیں جھاڑی، کوئی جشن نہیں منائے. جاپنیز نے ایک عہد کیا، کیا کہ ہم جو ہتھیاروں کی جنگ جو ہاری ہے ہم نے اسے اوزاروں سے جیتنا ہے، اور وہ جیت گئے. آج وہ امریکہ جس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، آج وہ ان کا مقروض ہے. کوالٹی کا سمبل ہے جاپان، دیانت کا، سچائی کا، راست گوئی کا. ایک انگلینڈ کے ایک امپورٹر کا میں نے پچھلے دنوں میں نے کسی کالم میں اس کا حوالہ دیا ہے. اس نے کہا کہ جاپنیز کمال لوگ ہیں، ان سے میں کوئی چیز اگر 1 کروڑ کی تعداد میں بھی منگواؤں تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک چیز بھی ناقص نہیں ہوگی. انہوں نے ہتھیاروں کی ہاری ہوئی جنگ اوزاروں کے بلبوتے پہ جیت لی، اور جو ملک ان پہ قابض تھا اس کی اپنے قرضوں سے گردن توڑ دی. دس از ہاؤ نیشنز، جسے کہتے ہیں نا، باؤنس بیک کرتی ہیں. بڑکیں جشن یہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں. ہاں، اگر وہ سمجھ گئے، اگر افغانستان آنے والے 10 15 20 سال میں آج کا اسلامی جاپان بن جائے، اور کیا چاہیے. لیکن اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو. یہی سارا کچھ اگر رپیٹ ہی ہوتا رہنا ہے، آج کا افغانستان، آج سے 10 سال پہلے کا افغانستان، آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے کا، 60 سال پہلے کا، 70 سال پہلے کا، اس سے پہلے کا، وہ بنیادی طور پہ پتھر کے زمانوں میں رہ رہے ہیں. اگر وہ یہ بیریئرز توڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ایک ہلکی سی انڈیکیشن آئی ہے جو میں نے تو اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بلیو. لیکن بہرحال اللہ کرے اگر پردے ہٹ جائیں اور منظر ٹھیک دکھائی دینے لگے تو جو جاپنیز نے کر لیا ہے وہ اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا، ڈیفینیٹلی. لیکن اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ میرا بنتا نہیں ہے. تھینک یو.